رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل گزشتہ آیات میں اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو تمہیں دنیا کی چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ اللہ کی طرف سے مت ہٹانا، اس لیے کہ اللہ کے جتنے فرما بردار بندے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ نعمتیں دنیا کی قبیل سے ہوں یا دین کے اعتبار سے، ان حضرات نے ایک منٹ کے لیے بھی اپنی توجہ اللہ کی طرف سے نہیں ہٹائی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے نوازا تھا، لیکن ان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہا کرتی تھی۔ آج کی آیات میں اللہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے جو نعمتیں نازل فرمائی ان کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور حکومت عطا فرمائی اور اپنے باپ کا جانشین بنایا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو خصوصیات اور نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ پاک نے آج کی آیات میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے آل داؤد تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، چاہے نعمتیں دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے، ان کو پہچانو اور جان کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا نعمتیں تھیں؟ ان کا ذکر۔ پہلی نعمت حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ وہ ہوا کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا ایک تخت تھا اور ان کے حکومت کے ارکان اس پر سوار ہو کر ہوا کو وہ حکم دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہوا کو اللہ نے ان کے تابع ایسے کر دیا تھا
کہ وہ 1 مہینے کی مسافت کو صبح میں طے کر لیا کرتے تھے اور 1 مہینے کی مسافت کو وہ شام کے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ گویا کہ شام سے یمن اور یمن سے شام، یہ صبح اور شام میں اپنے کام کو نمٹا لیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان کا تخت نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ہوائی جہاز کا کام کیا کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہوا کو تابع اس وجہ سے کیا تھا حضرت سلیمان کے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھوڑوں کی جانچ کر رہے تھے جو ان کی سواری کا کام دیا کرتے تھے، لیکن اتنی دیر میں ان کو دیکھنے میں ان کی عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیاوی اعتبار سے یا دنیاوی ساز و سامان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، انہوں نے ان تمام گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اسی طرح ان کے زمانے میں گھوڑوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں انہوں نے قربانی دی، سواری کے جانوروں کی قربانی دی۔ اب وہ سواری کس سے کریں؟ تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ اب تم ہوا کو جہاں حکم دو گے ہوا تم کو وہاں پہنچا دے گی۔ اس کا ذکر اللہ نے آج یہاں فرمایا ہے، اور اس بات کا ذکر کہ حضرت سلیمان نے اپنے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اس کا ذکر 23ویں پارے کے اندر سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا ہے۔ دوسری نعمت اللہ نے یہاں آج کی آیت میں یہ ذکر فرمائی کہ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو زمین سے نکال دیا چشمے کی شکل میں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرواتے تھے، بڑے بڑے برتن تیار کرواتے تھے، اور وہ برتن اس لیے تیار کرائے جاتے تھے تاکہ اللہ کی مخلوق کو ان برتنوں میں کھانا کھلایا جائے۔ اسی طرح بڑی بڑی عمارتیں، مساجد، حوض وہ تیار کرایا کرتے تھے۔ تو اب گارے کی جگہ مضبوطی کے لیے اس دھات کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ان کے ہاتھ میں یا ان کے لیے تانبے کا چشمہ زمین سے نکال دیا تاکہ وہ اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح تیسرا احسان اللہ نے حضرت سلیمان پر یہ فرمایا کہ جنات ہر وقت آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور حضرت سلیمان ان سے خدمت لیا کرتے تھے۔ کبھی تو ان سے مساجد بنوا رہے ہیں، کبھی ان سے حوض بنوا رہے ہیں، کبھی ان سے برتن بنوا رہے ہیں، اور کبھی ان سے پہاڑوں کے یا اور کسی چیزوں کے مجسمے بنوا رہے ہیں۔ یہ جو مجسمے کا آج ذکر آ رہا ہے، یہ جاندار کے مجسمے نہیں ہوتے تھے بلکہ نقشے ہوا کرتے تھے پہاڑوں کے، یا نقشے ہوا کرتے تھے پیڑوں کے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے خدمت لیا کرتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں تیار کروایا کرتے تھے، حوض اور تالاب پانی کے استعمال کے لیے حضرت سلیمان ان سے بنوایا کرتے تھے۔ ان تمام احسانات کو یاد دلا کر اللہ یہ فرماتے ہیں، اے آل داؤد تم ان عظیم الشان انعامات کو، احسانات کو یاد کرو اور دیکھو میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرمایا تو فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان 3 کاموں کو کر لے تو جو شخص ان 3 کاموں کو پورا کر لے گا تو جو فضیلت آل داؤد کو اللہ نے عطا کی تھی وہ فضیلت اس کو بھی مل جائے گی۔ حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ 3 کام کیا ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں
انصاف پر قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر غصہ ہے تو ناانصافی سے کام کرو، اور اگر خوشی کی حالت ہے تو بہت بڑے منصف بن گئے۔ نہیں، ہر حالت میں انصاف پر قائم رہنا۔ دوسری بات فرمائی کہ دیکھو، مالداری ہو یا فقیری ہو، دونوں حالتوں میں اعتدال یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مالداری آ گئی تو اللے تللے اڑا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اس طرح خرچ کرنا کہ چاہے فقیری ہو یا مالداری، درمیانی راستے کے اعتبار سے مال کو خرچ کرنا۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ دیکھو، کھلم کھلا ہو یا لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر کوئی یہ تین کام کرے گا، یعنی غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف پر قائم رہنا، اور مالداری اور فقیری میں درمیانی راستہ اختیار کرنا، کھلم کھلا اور چھپ کر ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فضیلتیں آل داود کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، ان تین کام کرنے والوں کو اللہ وہ فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ شکر گزار بندے بنو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اور پھر تیسری نعمت اللہ نے یہاں یہ یاد دلائی کہ دیکھو، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اللہ جناتوں سے، یا حضرت سلیمان جناتوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اور جناتوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیت المقدس کی تعمیر کر رہی تھی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کے لیے ایک جگہ چلے گئے۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کو مسلط کر دیا۔ وہ اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور جس لاٹھی پر سہارا لگائے تھے اس لاٹھی کو اللہ فرماتے ہیں آج کی آیت میں کہ گھن نامی کیڑے نے کھا لیا۔ جس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، اسی وقت وہ لاٹھی گر گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنات نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں یہ ذلت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اور جب تک تعمیر مکمل نہ ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے برابر یہ خدمت لیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوا کہ موت آ چکی ہے تو وہ لوگ افسوس کرنے لگے۔ اس بات کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے بیت المقدس کی تعمیر کو۔ تو ان آیات میں جو حضرت سلیمان پر احسانات کیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، ہر آدمی اللہ کے احسانات کو یاد رکھے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، چاہے وہ دنیا کی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے، ایک لمحے کے لیے بھی انسان کی توجہ اللہ کی یاد کی طرف سے غفلت میں نہیں برتنا چاہیے۔ اسی مضمون کو اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بادشاہ تھے، کتنی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ کے فرما بردار بندے تھے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا،
اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا تھا، یہ اس وجہ سے کہ وہ عمارتوں میں اس کو لگا کر عمارتوں کو مضبوط کیا کرتے تھے۔ جنات سے اللہ یہ خدمت لیا کرتے تھے اور واسطہ تھے حضرت سلیمان۔ اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے رہتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے یعنی جنات میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ وہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے تصویروں سے مراد جاندار کی تصویریں نہیں ہیں، انسانوں کی یا پرندوں کی یا چوپاؤں کی، یہ تصویریں مراد نہیں ہیں، بلکہ مراد ہیں درختوں، عمارتوں وغیرہ کی تصویریں، کیونکہ تورات کے اندر بھی جانداروں کی تصویریں بنانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ یہاں جو تصویروں کی بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ غیر جاندار، جیسے عمارتوں کی تصویریں، نقشہ بنانا، پہاڑوں کی تصویریں بنانا، یہ حضرت سلیمان ان سے خدمت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے حوض اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں حضرت سلیمان ان سے بنوایا کرتے تھے۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، گویا کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، گویا کہ ظاہر و باطن، زبان اور اعمال دونوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کے صرف غازی نہ بنو بلکہ اعمال اور کردار سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار بندے بنے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے، یعنی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور وہ گر پڑے، تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم